أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہیں المبدئ اور المعید۔ مبدئ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی ابتدا کرنے والا، the originator، کسی چیز کو صفائے ہستی پر لے کر آنا، یعنی کسی چیز کو عدم سے خلق کی طرف لے کر آنا۔ کوئی چیز موجود نہیں تھی اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں پیدا کرتے ہیں۔ تو المبدئ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کی، کسی چیز کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور المعید، المعید میں جیسے عید کا ورڈ آتا ہے نا، عید بار بار آتی ہے، پلٹ پلٹ کر آتی ہے۔ تو عید سے آپ المعید کا مطلب اس طرح سے سمجھیں کہ کسی چیز کو لوٹانے والا، کسی چیز کو ریسٹور کرنا، واپس لے کر آنا۔ جیسے ایک آپ امیجن کریں کہ کوئی سرکل ہے، کوئی دائرہ ہے، وہ ایک پوائنٹ سے شروع ہو رہا ہے، تو المبدئ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کو وہ شروع کرتے ہیں۔ جیسے انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان اپنی عروج پہ پہنچتا ہے اور پھر زوال کی طرف جاتا ہے، اور پھر جیسے کہتے ہیں کہ انسان بالکل زوال پذیر ہو کر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو دوبارہ دوسری ایک زندگی عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے المعید، یعنی ایک سرکل پورا جس پوائنٹ سے شروع ہوا تھا اسی پوائنٹ پر ختم ہو جائے، تو پورا ایک دائرہ ہے زندگی کا، ایک سائیکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو خوبصورت نام ہیں المبدئ اور المعید۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کہ کیا وہ ہستی جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کی خلق دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مطلب جو ہے صفائے ہستی پر لے کر آئیں؟ کیوں نہیں؟ وہ تو خلاق ہے، یعنی کہ تخلیق کرنے والی ذات، بے حد تخلیق کرنے والی ذات، اور العلیم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بالکل قادر ہے۔ تو المبدئ والمعید۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہیں، یہ ہماری زندگی میں کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے قبروں سے زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ تو یہ تو ایک ہمارے بیسک عقیدے کی بات ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ جیسے ہم دنیا میں کتنی چیزوں کے اوپر افسردہ ہوتے ہیں اور کتنی چیزوں پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایمان ویسا نہیں رہا جیسے کبھی ہوتا تھا، کبھی ہم اپنے دل کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل بالکل سخت ہو گیا ہے، اور ہم پر جو ہے قرآن کی آیتیں اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ریسٹور کر سکتے ہیں، ہر چیز کو رینیو کر سکتے ہیں۔ تو جیسے نماز ہمارے لیے ایک تجدید وفا کا موقع ہوتی ہے کہ ہم ہر دفعہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی شہادہ دوبارہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوبارہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رینیو کر سکیں، اپنے آپ کو ریفریش کر سکیں۔ تو یہ نماز جو ہے مسلسل تجدید وفا کا ایک موقع ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی ہم بڑے نوسٹالجک فیل کرتے ہیں لوگوں کی محبتوں کو یاد کر کے، گزرے زمانوں کو یاد کر کے۔ تو انسان دل میں یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے جو المبدئ ہے، کہ جس نے وہ تمام ہمارے لیے مواقع پیدا کیے خوشیوں کے اور محبتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں لے کر آیا، تو اگر کسی قسم کا بھی ہم ابھی ویکیوم فیل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل قادر ہیں کہ دوبارہ سے ہماری زندگی میں پھر بہار لے آئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنا، اس نام پر ایمان رکھنا جو ہے انسان کو مایوسی سے اور کفر سے بچاتا ہے،
کیونکہ ہم کسی بھی حالات سے جو ہے اٹیچ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور آپ کا جیسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ظن ہوگا آپ اس سے بہتر ہی اللہ تعالیٰ کو پائیں گے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ میں مثال دیتی ہوں۔ سورۃ القصص میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ سخت اضطراب کے عالم میں ہیں، کیونکہ فرعون جو تھا وہ تمام جو بیٹے جو پیدا ہو رہے تھے ان کو قتل کر رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان سے کہا کہ آپ ان کو پانی میں ڈال دیجئے، اور نہ گھبرائیے اور نہ کسی حزن کا شکار ہو کیونکہ ہم ان کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو آپ سے کہا کہ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، کہ ہم ان کو آپ کی طرف یقیناً لوٹا دیں گے۔ تو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، کہ ہم نے ان پر حرام کر دیا دوسری ماؤں کا دودھ۔ اور پھر ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صورتحال پیدا کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ مشورہ دیتی ہیں کہ میں ایک ایسے فیملی کو جانتی ہوں جو ان کا بہت خیال رکھ سکے گی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ان کی والدہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جو ہے المعید، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا ان کی ماں کی طرف۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں، ہم جب جاتے ہیں سورۃ القصص کے آخر کی طرف، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فوکس جاتا ہے۔ جب آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، یعنی آپ کو مکہ سے ایک طرح سے نکال دیا گیا تھا، آپ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اور یہ وقت آپ کے اوپر بڑا کڑا تھا کیونکہ آپ کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے آپ پر فرض کیا قرآن وہ آپ کو لوٹائے گا، لرادوک الی معاد، لوٹنے والی جگہ کی طرف، یعنی آپ یقیناً مکہ جو ہیں وہ واپس لوٹ کر آئیں گے۔ اب آپ دونوں سچویشنز کو اگر آپ کمپیئر کریں تو بڑی آپ کو ایک انٹرسٹنگ پیرلل نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے حرام کیا دوسری ماؤں کا دودھ تاکہ آپ کو لوٹایا جا سکے آپ کی لوٹنے والی جگہ کی طرف، یعنی آپ کی والدہ کی طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن، کہ آپ کے اوپر فرض کیا قرآن، تاکہ آپ جس نے قرآن آپ کے اوپر فرض کیا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ یقیناً لوٹائے گا لوٹنے والی جگہ کی طرف۔ اور ایک اور اگر ہم اس بات کو ایک مزید گہرے لیول سے اگر آپ دیکھیں تو ایک دودھ جو ہوتا ہے ایک بچے کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کی ایک فزیکل نرشمنٹ ہوتی ہے، جو ایک پیور ماں کا دودھ اس کو جو ملتا ہے، اس کی ایک نشو و نما کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز وہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیا تاکہ ان کی نشو و نما ہو سکے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ اگر اس کے پاس سے آیا ہے المبدئ کی طرف سے، المعید کی طرف سے، جو اوریجنیٹر ہے ہر چیز کو بنانے والا اور ہر چیز کو اپنی طرف پلٹانے والا، تو یہ قرآن کا جو ذکر کیا گیا، تو قرآن جو ہے انسان کی روح کے لیے اس کی وہی حیثیت ہے جو ایک نو مولود بچے کے لیے ایک دودھ کی ہوتی ہے، کہ جس طرح سے اس کو وہ دودھ جو ہے اس کی نشو و نما کرتا ہے، تو انسان کی جو روحانی ضرورت ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ذکر کیا کہ یہ قرآن آپ پر فرض کیا گیا تاکہ آپ کو لوٹنے والی جگہ کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ایک مکہ کا تو آبویس ریفرنس ہے، اور مکہ کو کہا بھی آتا ہے ام القریٰ، یعنی تمام شہروں کی ماں۔ تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اپنی
ام موسیٰ کی طرف چلے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ لیکن اگر اس سے بھی بڑھ کر آپ ایک میننگ سوچیں تو قرآن ایک طرف آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، المعید۔ تو اس دنیا میں جڑنے کا طریقہ جو ہے، پلٹنے کا طریقہ، اپنے رب کی طرف جانے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، کہ یہ قرآن انسان کی روحانی نشو و نما اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے المبدئ والمعید، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے تمام تر دنیا ایک طرف اور ہماری نفسانی خواہشات ایک طرف، ہم کو بھی وہ پیورٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اخلاص کے ساتھ قرآن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہیں جڑ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔